تو یہاں پر کہا والصابرین. اب صبر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ صبر کہتے کس چیز کو ہے؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں صبر برداشت کرنے کو. ہمارے یہاں کہتے ہیں صبر برداشت کرنے کو. جو میں بار بار کہتا ہوں یہ پاکستانی صبر ہے. قرآنی صبر اور چیز ہے, پاکستانی صبر اور چیز. قرآن والا صبر کیا ہے کہ جو آپ صحیح کام کر رہے ہو وہ آسان ہو, مشکل ہو, کوئی سپورٹ کرے, کوئی نہ کرے, کوئی اکیلا ہو, کوئی سب کے ساتھ ہو, کوئی کمزور اپنے آپ کو محسوس کرے, کوئی طاقتور محسوس کرے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے. میں نے ہٹنا نہیں ہے, میں نے پیچھے نہیں ہٹنا, میں نے پیچھے قدم نہیں, میں نے آہستہ قدم لینا ہے لیکن قدم میں نے ضرور لینا ہے, میں نے بڑھتے چلے جانا ہے. اسے کہتے ہیں صبر. صبر کی اگر تصویر اپنے ذہن میں ایک کھینچنی ہے نا کہ آندھی چل رہی ہے, ریت آپ کی طرف منہ میں آ رہی ہے اور آپ قدم چلتے چلے جا رہے ہو, یہ صابر ہے. صابر ہے جو بڑھتا چلا جائے, پیچھے نہیں ہٹ رہا, وہ چلتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے صبر کرنے والا. اس کے اندر ایک ٹفنس ہے, اس کے اندر ایک اس کے اندر قوت ارادہ ہے اور اس کی وجہ سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں صبر. اس لیے صبر اور استقامت کے لفظ دونوں ہم اکٹھے استعمال کریں, صبر و استقامت. کیوں؟ کیونکہ اس میں اردو کے اعتبار سے اصل میں اس میں استقامت ہے, اصل میں استقامت ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ فرض کریں کوئی اچھا تھا, اللہ پر ایمان لایا, اس کی کتابوں پر, رسولوں پر, فرشتوں پر, نماز پڑھی, زکوٰۃ دی, خیرات کی, لوگوں کا خیال کیا, وعدے پورے کیے, لیکن پھر ڈھیلا پڑ گیا. کس چیز کی کمی تھی؟ صبر کی کمی تھی. صبر کی کمی ہوئی تو وہ سارے جو اچھے کام کیے تھے, پازیٹیو میں جا رہے تھے, وہ پھر بیکار ہونے شروع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ بعد میں جا کے میں نے بہت اچھے کام کیے تھے لیکن اب مجھ میں اتنا صبر نہیں ہے, مجھ سے نہیں ہوتا, بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. یہ کیا ہے؟ صبر کی کمی. میں مردوں اور عورتوں میں صبر کی کمی مختلف طریقوں سے آتی ہے. میں آپ کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں, میں نے بہت دفعہ سنی ہے. مجھے کہتا ہے میں بہت نماز وغیرہ, میں نے سوچا میں نماز پڑھنا شروع کروں, اور مجھے خیال ہوا کہ میں جاؤں اور میں اٹینڈ کروں اور میں کچھ سیکھوں. تو میں وہاں پہ گئی, پہلی دفعہ میں نے پردہ کیا اور میں نے نماز پڑھی, اور پیچھے سے کسی نے مجھے کہا آپ نے نماز غلط طریقے سے پڑھی ہے. پھر میں نے کہا بس میں یہاں واپس نہیں آ سکتا. اتنے ججمنٹل لوگ ہوتے ہیں یہ, اتنا مجھے جج کیا ان لوگوں نے, میں اب نہیں آ سکتی یہاں پہ. کیونکہ اس اتنا بڑا مجھے کیسے کہہ دیا انہوں نے, یہ کتنی بے دردی سے اس نے مجھے ایک کامنٹ مارا. اب کمپیئر کرتے ہیں, یہ بندہ نماز پڑھنے گیا مسجد میں, کسی نے کہا تیرے پانچے اس سے نیچے, ٹہنے سے نیچے, تیری نماز نہیں ہوگی. وہ ایسے تیری نماز قبول نہیں ہوئی. کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس کو two different reactions. کوئی فرق نہیں پڑا. کیوں؟ بیکاز ان کا صبر کا امتحان اور طرح سے ہوتا ہے, آپ کے صبر کا امتحان اور طرح سے ہوتا ہے. آپ کو کوئی بات کہتے تو وہ بات خنجر کی طرح ایک دفعہ نہیں لگتی, وہ نکال کے آپ پھر دوبارہ لگاتے ہو, پھر نکال کے پھر دوبارہ لگاتے ہو, پھر نکال کے پھر دوبارہ لگاتے ہو. اوہ مائی گاڈ, کتنی دفعہ کہا تھا؟ ایک دفعہ. ریپیٹ پہ لگائی. اس کو 1000 دفعہ کہہ دو, اس کو ایک دفعہ کا یاد نہیں رہتا. یہ بھی کہا تھا تم نے. ہاں, ہمارے صبر کا امتحان اور ان کے صبر کا امتحان اور. اللہ کی مخلوق ہے. ان سعیکم لشتی, تمہاری کوششیں مختلف ہیں. اللہ جی حکم تو ایک ہی ہے لیکن اس کا امتحان مختلف ہے نا. حکم تو ایک ہی ہے, نماز کا بھی حکم ایک ہی ہے, زکوٰۃ کا بھی حکم ہے, صبر کا بھی حکم ہے, احکام تو ایک ہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا نا رات دن مختلف بنائے, اسی کے ساتھ کہہ دیا کہ مرد اور عورت کو مختلف بنایا. وما خلق الذکر والانثی, جہاں رات اور دن کے اختلاف کی بات کی وہاں مرد اور عورت کے اختلاف کی بات کی. ہماری سائیکالوجی الگ ہے, ہماری تھاٹ پروسیس الگ ہیں, ہماری ویکنیسز الگ ہیں. کسی چیز میں ان کو اتنا اسٹرانگ بنایا, ہمیں بہت کمزور بنایا. کسی چیز میں انہیں بہت کمزور بنایا, ہمیں بہت اسٹرانگ بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اس نے یہ بنایا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان جتنا بھی اچھا کر لے, اگر صبر نہیں ہے نا تو وہ ساری اچھائی پہ وہ خود ہی پانی پھیر دے گا.
اور پھر صبر کا امتحان آرام آسان سچویشن میں نہیں ہوتا. اصل میں صبر کا نام ہی یہ ہے کہ مشکل میں انسان تھامے رکھے. اسی لیے کہا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا. تو پھر یہاں پر نا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، انہوں نے واقعی سچ کا حق ادا کیا ہے اور وہی ہیں تقوی والے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. آمین یا رب العالمین.